بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت مبارکہ کیسے ہوئی؟ کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے کیا منصوبہ بنایا؟ عمر بن بکر تیمی مقررہ وقت پر جامع مسجد قاہرہ پہنچے۔ حضرت عمر بن الیاس 20 روز علیل ہونے کی بنا پر اپنے ایک اور خارجہ بن ابی حبا کو نماز فجر کی امامت کے لیے مسجد بھیج دیا۔ جب انہوں نے نماز کا تکبیر کہی، عمر بن بکر تیمی نے آگے بڑھ کر ان کا سر قلم کر دیا۔ لوگوں نے عمر بن بکر تیمی کو پکڑ کر حضرت عمر بن الیاس ضیاء اللہ کے سامنے پیش کر دیا، جہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے قتل کی غرض سے آیا تھا، لیکن اتفاقاً آج وہ خود نماز پڑھنے نہیں آئے۔ حضرت عمر بن الیاس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اقرار کے بعد اس کا قتل کروا دیا۔ برق بن عبداللہ تیمی، جو کہ حضرت امیر معاویہ رحلیہ کے قتل پر مامور و قادر بھی مقررہ وقت پر جامع مسجد دمشق پہنچ گیا۔ حضرت امیر معاویہ یا اللہ نے نماز کے لیے اقامت شروع کی تو برق بن عبداللہ تیمی نے یا پر وار کیا، جس پر وہ زخمی نے آگے بڑھ کے حضرت امیر معاویہ ہو گئے۔ برق بن عبداللہ تیمی پکڑا گیا اور حضرت امیر معاویہ بھی نے اسے قتل کروا دیا۔ حضرت امیر معاویہ ٹیلی کو جو تم آئے وہ زیادہ گہرے نہ تھے، طبیب نے کہا ان زخموں کو داغنا پڑے گا۔ حضرت امیر معاویہ نے انکار کر دیا، جس کے جواب میں طبیب نے کہا کہ پھر دوسرے طریقے علاج میں آپ ہی کے تو والد تناسل ختم ہو جائیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رحیلی نے کہا مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ عز و جل مجھے یزید و عبداللہ دے رکھے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ بیاہ پر قاتلانہ حملہ کے لیے ان معجم کوفہ پہنچایا۔ ابن معلم مصر کا رہنے والا تھا، اس نے کوفہ جا کر اپنے حامیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا جو نہروان میں بچ گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنا راز کسی سے بیان نہ کیا۔ ایک دن اس کی ملاقات شعیب بن شجرہ سے ہوئی، جو اس سے اپنے کام کا آدمی لگا۔ ابن معلم نے جب اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا تو اس نے ابن معلم کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، لیکن ابن معلم نے اسے لالچ دے کر اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ اسی دوران ابن معلم کی نظر بنو تیم کے ایک حسین دوشیزہ پر پڑی اور وہ اسے دیکھتے ہی اس پر مر مٹا۔ اس حسینہ نے ابن معلم کو پہچان لیا اور اس کو اپنے پاس بلایا۔ ابن معلم جب اس کے پاس گیا تو اس نے اس شرط پر ابن معلم سے نکاح کی حامی بھری کہ وہ اسے 3000 درہم، ایک غلام، ایک لونڈی اور حضرت علی مرتضیٰ ہی اللہ کا کٹا ہوا سر مہر میں دے دو تو وہ اس سے نکاح کرے گی۔ ابن معلم نے کہا اسے آخری شرط منظور ہے، باقی کی شرط وہ پوری کرنے پر قادر نہیں۔ بنو تیم کی اس دوشیزہ شہزادی نے حامی بھر لی۔ ابن معلم نے اس جو شادی کا کوئی تو وہ پوری پر میل تک پہنچ سکا۔ اس دوشیزہ نے دوران نامی ایک شخص کو ابن معلم کے ساتھ کر دیا۔ 17 رمضان المبارک بروز جمعہ نماز فجر کے وقت ابن معلم اپنے دونوں ساتھیوں غریب اور وردان کے ہمراہ جامع مسجد کوفہ پہنچا تو یہ تینوں مسجد کے ایک کونے میں چھپ گئے۔ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز فجر کے لیے تحریف لائی، اس وقت شعیب نے آگے بڑھ کر آپ لیا اور پہلا وار کیا۔ شعیب کے وار کے بعد ابن معلم آگے بڑھا اور اس نے آپ پر دوسرا وار کیا۔ دوران نے یہ دیکھا تو بھاگ کھڑا ہو گیا۔ شعیب بھی وار کرنے کے بعد بھاگ نکلا، جبکہ ابن معلم پکڑا گیا۔ وردان نے جب اس کا ذکر اپنے دوستوں سے کیا تو انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ بیاہ اللہ نے زخمی حالت میں اپنے بھانجے حضرت ام ہانی کے بیٹے حضرت جہدہ بنی اللہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا۔ اس دوران سورج طلوع ہو چکا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں گھر لے گئے۔ ابن معلم کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تجھے کیا چیز نے مجھے مارنے پر آمادہ کیا؟ ابن معلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا میں نے اس تلوار کو 40 روز تک تیز کیا اور اللہ عز و جل سے دعا کی اس شخص سے مارا جائے جو خلق کے لیے شرک کا باعث ہو۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اس تلوار سے مارا جائے گا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضری محفل بالخصوص اپنے فرزند حضرت سیدنا امام حسن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اگر میں جانبر نہ ہو سکا تو تم اس قصاص کے طور پر اس تلوار کے ایک ہی وار سے قتل کر ڈالنا۔
روایت میں آتا ہے حضرت علی مرتضیٰ نے 17 رمضان مبارک کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے اپنے یہ خواب اپنے فرزند سیدنا امام حسن علیہ السلام سے بیان کیا اور فرمایا میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا شکوہ کیا۔ آپ نے آپ سے کام کی امت میرے ساتھ نہایت برا سلوک رویہ رکھا اور مجھے ناحق ستایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے علی تم اللہ سے دعا کرو۔ میں نے اللہ عز و جل سے دعا کی مجھے ان سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری بچائے ان لوگوں کو ایسے شخص سے واسطہ ڈال دے مجھ سے بدتر ہو۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ام کلثوم بنت حضرت علی مرتضیٰ نے ابن حجب سے فرمایا تو نے میرے باپ کو شہید کر کے کچھ نقصان نہ پہنچایا کیونکہ وہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام پر فائز ہوں گے جبکہ تو روز حشر ذلیل و رسوا ہوگا۔ روایت میں آتا سیدنا امام حسین علیہ السلام نے جب والد بزرگوار کو زخمی حالت میں دیکھا تو آپ بنی اللہ رو پڑے۔ حضرت علی مرتضیٰ نے پوچھا حسن نیا تم کیوں رہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا والد بزرگان میں اس بات پر کیوں نہ رہوں کہ آپ بھی اس دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرا فرزند میری 4 باتوں کو یاد رکھیے تمہیں کبھی نقصان نہ پہنچائیں گی۔ اول تمام دولت سے زیادہ بڑی دولت عقل کی ہے۔ دوم سب سے بڑی محتاجی حماقت ہے۔ سوم سب سے زیادہ وحشت خود بینی ہے اور چہارم سب سے بہتر چیز اخلاق و حسنہ ہے۔ 4 بات یہ بھی ہے کہ خود کو احمق کے دوست سے بچانا کیونکہ وہ تیرے ساتھ نفع کا ارادہ کرے گا اور نقصان پہنچائے گا۔ خود کو جھوٹوں کے دوست سے بچانا کیونکہ وہ دور کے لوگوں کو تجھ سے قریب کرتے ہیں اور قریب کے لوگوں کو تجھ سے دور کرتے ہیں۔ خود کو بخیل کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھ سے اس چیز سے دور کرے گا جس کی تجھے زیادہ ضرورت ہوگی۔ خود کو فاسق کی دوستی سے بچانا کیونکہ وہ تجھے معمولی شے کی خاطر بیچ دے گا۔ منقول ہے حضرت جنبب بن عبداللہ بن ابی نے حضرت علی مرتضیٰ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے امیر المومنین کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقدس پر بیعت کر لیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس معاملے میں تم سے کچھ نہ کہوں گا تم اپنے بعد جس بہتر سمجھو اسے اپنا خلیفہ مقرر کر لینا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام نے جب وقت وصال قریب آئے تو آپ کس نے اپنے صاحبزادوں کو طلب فرمانے ذلیل کی وصیت کی میرے بچوں میں تمہیں اللہ عز و جل سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں میرے بعد تم دنیا کی محبت میں مبتلا نہ ہو کسی دنیاوی شے کے حصول میں ناکامی پر افسوس نہ کرنا حق بات کرے اور حق کا ساتھ دینا مظلوم کی امداد کرنا یتیموں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ظالم کی حمایت نہ کرنا اور بے قصور کو سہارا دینا قرآن مجید سے ہدایت لیتے رہنا اور اللہ عز و جل کے احکام کی روشنی میں ملامت کرنے والے کی ملامت کرنے سے نہ ڈرنا۔ پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امام حسین اور حضرت سیدنا ام حسین دنیا کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے بھائی محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حنیفہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور اس کے ساتھ وفود از گزر سے کام لینا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے محمد بن صفیہ ہی کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا اپنے دونوں بیٹوں بھائیوں کو عزت و توقیر کرنا ان کا حق تم پر زیادہ ہے اور ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ حضرت محمد بن حنیفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی مرتضیٰ ریلیہ کے چھوٹے فرزند تھے۔ حضرت حولہ بنت جعفر بن جبنہ کے بطن سے تولد ہوئے تھے۔ آپ اللہ کا نام مہب بن علی علی ہے۔ شہر خدا حیدر کرار امام الاول امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ ان جسم مبارک پر اپنے بچوں کو وصیت کرنے کے بعد کلمہ توحید پڑھا اور اپنی جان آفرین کا جسم قدر سپرد کر دی۔ آپ ہی نے رمضان مبارک کو اس جان فانی سے کوئی اور آپ علی شے نہ فرمایا۔ حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلام کو حضرت سیدنا امام حسن حضرت سیدنا امام مانتے تھے جبکہ حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر بن امی نے غسل دیا۔ حضرت سیدنا امام حسن مبارکہ اپنی امامہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دار امامت کوفہ میں سپرد خاک کیا۔ کچھ روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ علی کو کوفہ کی جامع مسجد شمع مدفون کیا گیا جبکہ کچھ روایت کے مطابق آپ یا کوفہ سے 70 کلومیٹر دوران کیا گیا۔
یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔